حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، برائی دیکھی اور اس کو مجلس میں نصیحت کی تو نے اسے ذلیل کر دیا، اس کو تنہائی میں سمجھا، تنہائی میں نصیحت کی تو نے اس کو مزین کر دیا۔ سلیقہ ضرور ہو کہ اصل پیش نظر تو اس کو برائی سے ہٹانا ہے، نہ رسوا کرنا، نہ شرمندہ کرنا ہے، نہ ذلیل کرنا ہے۔ اصل تو خیر خواہی ہے، اصل تو اس کی خیر خواہی ہے۔ پیش نظر اسے رسوا کرنا نہیں، ذلیل کرنا نہیں، اس کو اس برائی سے ہٹانا ہے، لیکن اس برائی سے آپ کو نفرت ہو، اس سے خیر خواہی ہو کہ اس مصیبت سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ جیسے آدمی بیمار کے پاس جاتا ہے تو آدمی بیمار تو نہیں ہونا چاہتا، لیکن بیمار پہ خیر خواہی کرتا ہے، بیمار سے خیر خواہی کرتا ہے، بیماری سے بچتا ہے، بیمار کی خیر خواہی کرتا ہے۔ برائی کی نحوست ہو، اس کا احساس ہو، اس سے نفرت ہو، اور اس کی خیر خواہی ہو جو اس مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی خیر خواہی ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور دعوت کا جو خلاصہ ہے نا، خلاصہ وہ دو چیزیں، وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا جو آپ دوسروں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، خود اس کا نمونہ بنتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ جس سے جو بات بھی کہتے، نرمی کی یا سختی کی، اس کی خیر خواہی پیش نظر ہوتی تھی۔ اس کی خیر خواہی پیش نظر ہوتی تھی، خیر خواہ بن کے اس پہ ترس کھائیں، اس پہ ترس کھائیں، اور ترس کھا کے اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو سمجھائیں، لیکن اس برائی سے نفرت ضرور ہو، اس گندگی سے نفرت ضرور ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، بچہ زہر کھا لے، کیا خیال ہے؟ بچے سے نفرت کرتے ہیں، پوری خیر خواہی کے ساتھ اس زہر سے اس کے اثرات ختم کرتے ہیں، اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو جائے۔ تو اگر وہ گناہوں کا زہر نگل رہا ہے اور گناہوں کا زہر اپنے اندر لے رہا ہے، تو پوری خیر خواہی کے ساتھ کہ اس کے اثرات اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں۔ یہ فریضہ ہے، گھر کے سربراہ کے اوپر یہ فرض ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس کا بڑا ذمہ دار ہے، اس سے باز پرس ہوگی۔ اور کوتاہی کی تو وبال آئے گا، اس کی دینداری کام نہیں آئے گی، اس کی ذاتی دینداری کام نہیں آئے گی، وبال آئے گا، نحوست آئے گی۔ تو امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کی زندگی کا ایک بڑا فریضہ ہے برائیوں کو مٹانا اور اچھائیوں کو پھیلانا۔